بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک ڈاکٹر صاحب نے جو بڑی ہی زیادہ اہم باتیں کی وہ یہ کہ ایک تو چٹاک بچوں کے خاص طور پہ چہرے کے اوپر وائٹ کلر کے داغ پڑ جاتے ہیں تو ہم ان کو پھل بیری سمجھتے ہیں. وہ پھل بیری ضروری نہیں ہو جب تک ڈاکٹر نہ کہہ دے. ہو سکتا ہے کہ وہ فنگس ہو لیکن آپ کو دکھانا ہے. اور پھل بیری جو ہے جو چٹاک پڑتے ہیں اگر وہ 50% سے زیادہ ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کس رنگ کی طرف جانا چاہیں. اسکن کا رنگ بدلا جا سکتا ہے لیکن ہر چیز پھل بیری نہیں ہے. اس لیے خدا کے واسطے پہلی بات تو یہ اگر ملتان میں نہیں تو لاہور میں اس کا علاج اویلیبل ہے. لمبا ٹائم ضرور لگے گا لیکن علاج ہو جائے گا. ہینا السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی کی ایج 13 ایئرس ہے. اس کے فیس پر چھوٹے چھوٹے نا پمپلز نکل آتے ہیں. سارے فیس پہ؟ جی. ماتھے پہ بھی؟ ماتھے پر بھی, گالوں پر بھی. اوکے. بیٹی ہے بیٹی ہے؟ بیٹی. جی. 13 سال کی عمر ہے 13 ایئرس. اور کتنے سال سے نکل رہے ہیں؟ یہ 2 ایئرس ہو گئے اس کو. 11 سال کی عمر سے نکلنے شروع ہوئے. تو جاتے بھی ہیں یا بس رہتے ہیں, پرماننٹلی ہیں؟ نہیں آتے جاتے رہتے ہیں. کسی موسم سے آتے جاتے رہتے ہیں؟ مطلب 2 ویکس کے بعد اچھا اس طرح سے نا اس کی کنڈیشن ہوتی ہے. اوکے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ جو بات ہے یہ بڑا کامن ہے. بچی 13 سال کی ہے, ابھی اس کی منسٹرل سائیکل سٹارٹ ہو جاتی ہے. جن بچیوں کی یہ ہارمونل ایشوز میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو ہوتا ہے, ان میں یہ بچیوں میں پرابلم آتی ہے. پھر آج کل ایک تو جب یہ ینگ بچیوں کا منسٹرل سائیکل ہوتی ہے, یہ دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے اس ایج کے بچے ٹین ایجر جو ہیں برگرز, پیزا, جنک فوڈ, یہ سافٹ ڈرنکس, آج کل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ گھروں کے کھانے بچوں نے کم کر دی ہیں. فاسٹ فوڈ بہت کھایا جاتا ہے. جتنا بھی یہ کھائیں گے نا یہ برگرز, پیزاز جن میں بہت گھی ہے, جن میں بہت ہائی کولیسٹرول ہے, یہ بچے اس وجہ سے ان پرابلم میں کیل محاسوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ چاکلیٹس بہت لیتے ہیں, کینڈیز لیتے ہیں, چوئنگم لیتے ہیں, میٹھا. یہ جو 2 ہفتے بعد آنا جانا ہو رہا ہے پمپلز کا, یہ بنیادی طور پہ ہارمونز یا فوڈ, یہ 2 وجوہات. بیسیکلی 13 سال سے لے کے 19 سال کی عمر تک اگر بچیوں کو کیل محاسوں کا مسئلہ ہے تو آپ نے اگر بچیاں ہیں تو سب سے پہلے ہارمونل ایشوز دیکھیں اس کے بعد ان کی ڈائٹ کو دیکھیں. وہ ڈائٹ ان کی جو ہے امپراپر ڈائٹ ہے. اب تو گھر میں بھی ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے فاسٹ فوڈ وغیرہ کی, تو رات کو بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ فاسٹ فوڈ کا ڈبہ. یہ جو سفید رنگ کرنے کے لیے انجیکشنز لگا رہے ہیں بہت سے لوگ, کیا ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں؟ بالکل. یہ تو ایف ڈی اے سے اپرووڈ ہی نہیں ہے سفید رنگ کرنے والا. ایف ڈی اے سے اپرووڈ نہیں ہے. ایف ڈی اے ہے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی, جو کہ امریکہ میں بتاتی ہے کہ کووڈ کا یہ انجیکشن اپروو ہو گیا, لگانا ہے کہ نہیں لگانا ہے. اگر وہ اپرووڈ نہیں ہے تو وہ زندگی اور موت کے درمیان ایک تلوار لٹک رہی ہے, اس پہ ہرگز بھی نہیں جانا چاہیے. جی السلام علیکم سلمان. وعلیکم السلام. لال بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹا. اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ. وہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے, میرے بال بہت تیزی سے گر رہے, میرے بھی اور وائف کے بھی نا. تو کافی میڈیسن تو یوز نہیں کیے نا, تیل وغیرہ تو بہت یوز کیے, آئل وغیرہ, لیکن کوئی فرق نہیں آ رہا. تو کوئی کتنی عمر آپ کی سلمان؟ میری 33 ایئرس. اور پیچھے سے گر رہے ہیں بال یا سامنے سے؟ سامنے سے گر رہے ہیں بلال بھائی. ٹھیک, ذرا سنیے گا, ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے گا. یہ پہلے پیشنٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں میرے اور میری وائف کے گر رہے ہیں, اکثر شادی کے بعد میوں کے گرتے ہیں. میں آپ کا بھی حال دیکھ رہا ہوں, اپنے بھی دیکھتا ہوں. تو یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ بیگم اور میاں کے اکٹھے گر رہے ہیں. میں نے تو کبھی بیگم میاں کے نہیں دیکھے, ہمیشہ بیچارے میاں مظلوم ہوتے ہیں. وہ جب شادی ہوتی تو میاں کے بہت تھک بال ہوتے ہیں, تو 5 سال بعد میاں بالکل فارغ ہو گیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسٹریس سے بھی گرتے ہیں تو شادی ہے ہی اسٹریس کا نام. شادی کے بعد تو اچھا, اب یہ جو بات ہے انہوں نے جو کی ہے, بال جو گرتے ہیں یہ بھی جینیٹک ہیں. میں اگر آپ سے سوال یہ کروں کہ جی آپ کی شکل, آپ کا قد, آپ کا جسم, آپ کا چہرہ, تو آپ کہیں گے جی کچھ میں والد سے ملتا ہوں, کچھ میرے چچا کی بھی شباہت ہے, کچھ میرے ماموں کی بھی ہے. اسی طرح بالوں کا بھی ہمارے سر پہ رہنا یہ جینیٹک ہے. بہت اکثر اوقات اگر ان کے والد یا ننیال ددیال میں مدر سائڈ فادر سائڈ پہ کوئی گنجا پن یا بالڈنس تھی تو جلدی عمر میں بال گر جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے آج کل جو بال گرتے ہیں سٹریس بہت ہے لوگوں میں, جاب کا سٹریس, فائنینشیل سٹریس, کام کا, جو جاب لیس لوگ ہیں, گھر میں شادی ہو گئی, 2-3 بچے ہیں, ان کی سکولنگ کا خرچہ. سو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے امپراپر ڈائٹ.
ٹھیک. غذا آپ کی عام پراپر. طور پہ کیا فوڈ سپلیمنٹس کھانے چاہیے؟ دیکھیں فوڈ سپلیمنٹس میں یہ سمجھتا ہوں آپ اگر نیچرل ڈائٹ جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پرووائڈ کی ہے اگر وہ اویلیبل ہے. فوڈ سپلیمنٹس ہوتے ہیں نانا نانی دادا دادی کے لیے. فوڈ سپلیمنٹس ہوتے ہیں بیمار لوگوں کے لیے. فوڈ سپلیمنٹس ہیلدی لوگوں کے لیے نہیں ہوتے. اب میرے پاس بچیاں آتی ہیں, مدر آتی ہے, ماں بیٹی کو لاتی ہے, ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کو کوئی وائٹامن لکھ دیں, یہ 18 سال کی ہے, میرے بیٹے کو. میں کہتا ہوں بیٹا کیوں ان کو وائٹامن پہ آپ لگانا چاہتی ہو؟ ان کو گوشت دو, انڈا دو, پھل دو, دودھ دو, ملک شیک دو, اللہ تعالیٰ کا. میں کہا وائٹامن کس کے لیے ہیں؟ ان کی نانیوں دادیوں کے لیے, بیچارے جو بزرگ لوگ ہیں جن کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یہ ان کے لیے. وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا شادی والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں. لوگوں کا خیال ہوگا کہ یہ بات جو ہے یہ غیر ضروری اور ایک مذاق تھا. بالکل مذاق نہیں ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر گوگل آپ کریں, ورڈ کا مطلب ہوتا ہے پریشان, اگر آپ یہ گوگل کریں انورڈ گوگل کریں انورڈ, اس کا آگے سے ترجمہ آتا ہے غیر شادی شدہ. یہ بالکل حقیقت ہے, اس کا تعلق گفتگو سے اور مزاج سے بالکل نہیں ہے. غیر شادی شدہ جو ہے میں نے تو بتا دیا آپ کو نا, کمال ہے. وہ جتنے بھی نہیں, میں تو آپ دیکھیں نا, میں تو ڈاکٹر ہوں, میں تو ڈیل کرتا ہوں ہیئر, اسکن اور نیل. آپ یقین کریں جتنے شادی شدہ بیچارے مرد ہیں, جی بیچارے میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب وہ شادی سے پہلے آتے ہیں چہرے پہ چمک ہوتی ہے, ان لوگوں کو فریش چہرے لگتے ہیں, کیا ان کی باتیں اٹھ کے آتے ہیں. شادی کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, آدھے بال چلے گئے ہیں, آنکھیں ڈروپ کر جاتی ہیں, چہرہ اتر جاتا ہے. یہ ایک آٹومیٹک فینومینا ایسا بن گیا. یہ جو چار کرتے ہیں ان کا کیا حساب ہوتا ہے؟ اپنے اپنے اسٹیمنے کی بات ہوتی ہے نا, جتنا ان کے اندر اللہ پاک کا یہ بھی عطا کرتا ہے ایک نعمت. اس پہ ہمارے ایک اچھے دوست مفتی نے کہا تھا, اس نے کہا تھا انکنسرنڈ. آپ جب شادی کریں نا تو انکنسرنڈ ہو جائے, جو مرضی ہوندا رہے, جو مرضی کہندی رہے, تھاڈی فکر نہیں کرنی. لیکن شادی میں سٹریس اگر ہو تو یہ میڈیکل کنڈیشن مفتی صاحب ہوتی ہیں, بے شک میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں. بے شک. یہ جو بات آپ نے فرمائی نا, یہ اس بات پہ میں واضح طور پہ کر دوں کہ یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ میڈیسن کے اندر الکوہل ہوتی ہے, ایروسولز کے اندر الکوہل ہوتی ہے, مفتی صاحب یہ الکوہل ٹریٹڈ ہوتی ہے, اس کی فارم چینج ہوتی ہے, اس لیے اس پہ یہ فتویٰ ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے. ایسی بات ہے. ایسے ہی. عقیل ہیں جناب لورا لائی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم بلال صاحب خیریت سے؟ جی الحمدللہ. فرمائیے عقیل. بڑی مشکل سے آپ کی کال ملتی ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ جی بڑی مہربانی جناب, بہت مہربانی, حکم. ڈاکٹر صاحب تقریباً 10-12 سال سے مجھے شوگر ہے. ہلو جی بات اور کیجیے. میں اس کی وہ میڈیسن بھی لے رہا ہوں, ٹیبلٹ لے رہا ہوں. تو ابھی یہ تقریباً 1-2 ماہ سے میرے سر میں ایسے خارش ہونے لگی ہے اور چھوٹے چھوٹے دانے سے بننے لگے ہیں. اور میری جو ٹانگیں ہیں, پنڈلیاں جس کو کہتے ہیں پنڈلیاں, اس کے اوپر بھی جو ہے خشکی اور بہت شدید خارش ہوتی ہے رات کو. جی اچھا, یہ بڑا سمٹم ہے, یہ کئی لوگوں نے ویسے کہا ڈاکٹر صاحب خارش رات کو ہوتی ہے اور ڈائبٹیز والوں کو خاص طور پہ. پہلی بات تو بتاؤں کہ رات کو خارش تو ہر شخص کو ہوتی ہے, اور کام ہی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, اس کا ڈائبٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے, بندہ کی کرے رات خارش ہی کرتا رہتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جو شوگر والے مریض ہوتے ہیں, میں نے جس طرح پہلے بتایا تھا, ان میں بڑی علامات ہیں جن میں سے یہ سب اور وہ جو سر میں دانے نکل رہے ہیں, پنڈلیوں پہ دانے نکل رہے ہیں اور خارش ہو رہی ہے, یہ شوگر, ان کی شوگر جب تک کنٹرول نہیں رہے گی, ہم ان کو اسکن والے دوائیاں بھی دیتے رہیں, اینٹی بایوٹکس بھی دیں, اینٹی ہسٹامین بھی دیں, یہ ٹھیک ہو جائیں گے, شوگر پھر نہیں زیادہ ہوگی, پھر آ جائے گی. تو میرا مشورہ ہوگا کہ شوگر کو کنٹرول کریں, اپنے ماہر امراض جلد کو دکھائیں. یہ اس کو فولیکولائٹس کہتے ہیں ہم, جو سر کے دانے ہیں, تو اس کے لیے ہم دوائی دیتے ہیں, شیمپو دیتے ہیں, لوشن دیتے ہیں, اینٹی بایوٹک سے بالکل. شوگر کنٹرول کرنا مجھے صاحب بڑا ضروری ہے, لیکن اگر روزہ ہو مثال کے طور پہ تو انسولین لینا ہو, تو انسولین آپ نے باہر سے لینا اور اپنے فیٹ کے اندر لینا ہے, تو کیا جائز ہوگا؟ جی بالکل شاہ صاحب, اس کے متعلق یہ تو کچھ بھی نہیں انسولین لگانا. اب تو علماء نے یہاں تک فتویٰ اس پہ اختلاف بھی علماء کا چل رہا ہے کہ وینز کے اندر انجیکشن جو لگایا جاتا ہے, تو بعض نے کہا جائز ہے, بعض نے کہا ناجائز ہے. تو اس پہ بھی علماء کا اختلاف چل رہا ہے, لیکن یہ یعنی کہ آسانی کی طرف آ رہا ہے. اگر انسولین کوئی روزے میں بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بہت شکریہ, بڑی اعلیٰ اور بڑی بس آج دونوں فتوے جو دیے مفتی صاحب نے وہ بڑی آسانی کے لیے دیے ہیں. لیکن یہ بات, یہ جو آپ گولی کہتے ہیں نا کہ میں گولی کھا رہا ہوں ڈائبٹیز کے لیے, گولی ڈائبٹیز کا علاج نہیں ہے. یہ لبلبے کو دبا رہی ہے کہ نکل, انسولین کو کہہ رہی ہے نکل.
دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہ ڈائبٹیز کا مریض ہو اور کنٹینیوسلی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ نہ لیتا ہو سوائے پاکستان کے. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے اور اگر انسولین پہ آنا پڑے تو آئیے, لیکن مشورہ ڈاکٹر سے ضرور کیجیے.